یہ سبق کو پڑھتے ہیں ابتدائی اردو ہمدردی۔ اس مضمون کو لکھنے والے نذیر احمد صاحب ہیں۔ ہمدردی۔ ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی۔ ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی۔ وہی ٹوپی اوڑھے ہوئے خالہ جان کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپراسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور بہت سے تماشائی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان لوگوں میں جا گھسا۔ معلوم ہوا کہ نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے، چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ پولیس والے، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کہ میاں میں کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست، یعنی کہ بالکل ہاتھ خالی ہے۔ اب دیکھیے، ہر چند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بہتری خوشامدی، یعنی کہ بہت زیادہ، مگر نہ بنیا مانتا تھا نہ پیادے باز آتے تھے اور پکڑ لیے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا، 10 یا 5 روز اور صبر کر جاؤ۔ بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی، برسوں کا نانواں اور روز کی ٹال مٹول، بھگوان جانے ابھی خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ دہلوی جوان یوز ہوا ہے یہاں پہ۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکالنا چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کے اس کی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور روک کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو؟ یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو، کیونکہ تمہارے بعد تو ہمارا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچے اس طرح دہاڑا مار کر روئے کہ میرا دل دہل گیا۔ دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان میں ڈال کر کھوٹی سے لٹکا دی اور بیوی سے کہا، اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بے عزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ بیوی نے کہا، بلا سے جو چیزیں گھر میں آئے اس کو دے کر کسی طرح اپنا پرن چھڑاؤ، تم کسی طرح رہ جاؤ تو پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ توا، چکی، پانی پینے کا کٹورا، نہیں معلوم کن کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بقلی 2 پتیلیاں، بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایک پتلی جیسے تار اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا۔ اول تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا، بارے خدا خدا کرے، خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا۔ 5 روپے اصل، 2 روپے سود، ساتوں کے ساتوں دے دیں تو فارغ خطی لکھ دیں۔ لیکن خان صاحب کا کل اثاثہ 4.5 سے زیادہ کا نہ تھا۔ تب پھر گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ 2.5 روپے کی کسر رہ گئی۔ بیوی نے کہا، اب تو کوئی چیز میرے پاس ہے نہیں،
ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑ جائے، یعنی کہ پوری ہو جائے۔ وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، بس بے عینی جتنی ہماری حمیدہ۔ اماں جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے دل میں کہا الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا 1 روپیہ اور کوئی 2 آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھو ٹوپی بک جائے تو خان صاحب کا سارا قرض چک جائے۔ بازار تو قریب تھا ہی، فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی آنکی۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا لا بلا سے 6 ہی دے، غرض 6 وہ 1 میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپیے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پٹنا مچ رہا تھا۔ دفعتاً پورے 7 روپیے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے، فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں، اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ کم بختو کیا ادھم مچائی ہے، میری طرف اشارہ کر کے دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لی، نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا۔ کوئی چاچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے، اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے، مزدوری سے، خدا کا شکر ہے روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو 1 وقت تو مل جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جانے نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپیے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسے اس دن کی تھی۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ اس کے معنی ہیں، ادھر الفاظ ہیں ادھر معنی ہیں۔ پیادے بولتے ہیں پیدل سپاہی کو، ڈگری بولتے ہیں عدالتی فیصلہ، سرکاری حکم، واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے، تہی دست یعنی خالی ہاتھ مفلس۔ نانوا کہیں گے قرض چڑھی ہوئی رقم، نانوا۔ دل دہل جانے یعنی کہ کانپ جانا۔ نیک بخت یعنی سیدھا سادہ شریف آدمی۔ تدبیر ترکیب حکمت۔ پنڈ چھیڑنا یعنی کہ پیچھا چھڑانا۔ کائنات یعنی سرمایہ پونجی۔ روبرو یعنی کہ آمنے سامنے، روبرو یعنی کہ آمنے سامنے۔ رضامند ہونا، بات مان لینا۔ فارغ خطی یعنی کہ رسید قرض کے وصول ہو جانے کا سرٹیفکیٹ۔ اثاثہ سامان پونجی، کسر کمی۔ بے عینی ہو بہو ٹھیک اتنی ہی۔ آنکنا مطلب قیمت لگانا۔ دفعتاً یک بیک اچانک۔ شادی مرگ یعنی خوشی کے مارے مر جانا۔ کیفیت حالت، ہمسایہ پڑوسی۔ شکر گزاری احسان مندی۔ دستگیری مدد کرنا، سہارا دینا۔ مسرت یعنی کہ خوشی۔ اب اگر ہم اس پورے سبق کا خلاصہ سمجھیں تو یہاں پہ ہمیں مل جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے مشہور ادیب اور عالم تھے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے ایک بچے کا واقعہ بیان کیا جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور مشکل گھڑی میں کام آتا ہے۔ جو لوگ پریشانی میں ہوں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سبق میں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے زمانے کے دلی کے عام بول چال کی زبان استعمال کی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہے،
5 सवालात हैं। गरीब औरत को शहर को प्यादे क्यों पकड़ ले जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कर्ज वगैरह लिए हुए थे। अगर आप सबक को पढ़ेंगे तो हर एक का जवाब मालूम हो जाएगा। खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। सरकारी उसके मियाँ को पकड़ ले जाती, यानी कि सरकारी प्यादे, हम इस लफ्ज़ को यहाँ पे डैश में प्यादे वर्ड को इस्तेमाल करें। मैं इस वक्त बिल्कुल तहीदस्त हूँ, ये हो जाएगा। खां साहब का कुल एहसासा हो जाएगा। ये उस औरत पर शादी मर्ग है ना, हमारे में ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है, यहाँ पे भरना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। लाल टोपी, बूढ़ी औरत, पतली पतली चूड़ियाँ, छोटे बच्चे। ऊपर दी हुई तस्वीरों को देखकर खाली जगहों को भरिए। टोपी का रंग कैसा था, डैश। जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं वो टोपी, औरत, चूड़ियाँ और बच्चों की किसी न किसी खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इसम या ज़मीर की कोई खसूसियत यानी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है उन्हें सिफत कहते हैं। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़ बनाइए। जैसे कि मस्जिद है, लाल यहाँ में इसी तरीके से सबको एक दूसरे से मिला देना है। दोस्तों, ये हमदर्दी लेसन को आपके सामने हमने पेश किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शुक्रिया। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।